تو اس میں جو مصحف کہا جاتا ہے کہ بھائی مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو یہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال کافی وائرل ہے۔ بالکل، عورتوں کو حق بنتا ہے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے اور آج کی عورتوں کا نہیں ہے۔ جنہوں نے جنت کی ہمیں بشارت دی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! کیا آپ ہی بتائیں آقا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جواب کیا ملا ہے۔ عورت کے لیے دیکھیں، مرد کی طرح کثرت کی خواہش نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہو گئیں تو نہ دنیا میں اس کو عیب ہے، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق سمجھا گیا۔ عورت کے لیے یہ عیب ہے ایک سے زیادہ کا ہونا، اور عیب جنت میں نہیں دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ! کوئی بھی عیب والی چیز جنت میں اس کو نہیں دی جائے گی۔ عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ کے مقام پر ہو۔ عورت ہمیشہ ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے، بہت اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، عورت کو اور ایک دوسری اس کی فطرت ہے، وہ ملکہ بن کر کے رہنا چاہتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں، عورت کی جو فطرت ہے نا، طبیعت ہے نا، وہ آپ ایک ہی طرح کی پائیں گے کہ وہ عمر جتنی بھی ہو جائے اس کی، بڑھاپا بھی جو ہے، وہ جوان دکھنا پسند کرتی ہے۔ خوبصورتی اس کی کمزوری ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جو ہائی لیول کی خوبصورت عورتیں ہیں وہ بھی اور خوبصورتی چاہتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تقریباً عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کی خواہش مند ہے۔ اب سنیں عورت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کو وہاں پر جنت میں اس کا ہی شوہر دیا جائے گا، سبحان اس کا شوہر جو ہے، اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے اس کے ساتھ، اور حسن و جمال اتنا کہ جنت کی 70 حوروں کے برابر اس کا ایک حسن ہوگا۔ بلکہ بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ 1000 حوروں کا حسن تنہا ایک جنتی عورت کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی فرمایا گیا، یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کے نعمت اس کو کیا مل رہی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک مرد کی بعض اوقات ایک سے زائد دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں، اس کی شادیاں ہوتی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پھر اس کی بیوی کون سی ہوگی اس میں سے؟ دنیا میں جتنی بیویاں تھی وہ جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں، اسی طرح کے حسن و جمال کے ساتھ اس کو بیویاں دی گئیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا، یا کبھی جو ہے ایک مرد کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب پھر اس کے بعد دوسرا مرد اس کے نکاح میں ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اب یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے، یہ اصل مرد کے لیے تو مسئلہ واہ نہیں، واہ واہ واہ، مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اس میں فقہائے کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا آخری جو زندگی میں شوہر رہا وہ دیا جائے گا، صحیح، کہ جس کے ساتھ آخر میں رہی وہ دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان شوہروں میں اگر اس کے 2 ہوئے تھے یا 3 ہوئے تھے دنیا میں، سب سے زیادہ اخلاق والا اور سب سے زیادہ جو اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ واہ واہ واہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو ہی اختیار دیا جائے گا، جس کے ساتھ تو رہنا چاہے وہی تیرا بادشاہ ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست، سبحان اللہ۔ تو عورت کو یہ جو اختیارات جنت میں دیے جا رہے ہیں، واہ واہ واہ، تو اس سے بڑھ کر کے اس کو نعمت کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ واہ واہ، عورت کو اس کی سوچ سے زیادہ ملتا ہے جنت میں۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، ایک ڈھکوسلا ہے عورتوں کو گمراہ کرنے کے سوالات جو باطل قوموں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی ہوس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، عورتوں کا کچھ نہیں ہے۔ عورتوں کا تو بہت ہے جنت میں، واہ واہ واہ، عورتوں کا بہت ہے جنت میں۔ وہ باضابطہ پورے جنت کے محلات کی ملکہ ہیں، اور ان کو اختیار دیا جا رہا ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ اگر دنیا میں مختلف شادیاں ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہے؟ سبحان اور اللہ، حسن و جمال 1000 حوروں کے برابر کا دیا جا رہا ہے۔ یہ تو یہ کمال ہو دنیا گیا۔ کے سارے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی مل کر کے ایک حور کا حسن نہیں پیدا کر سکیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ مفتی صاحب، یہ آپ کی بات مجھے بہت لطف آیا اس بات کا جو آپ نے جواب دیا ہے نا، وہ کہتے ہیں دندان شکن جواب دیا آپ نے کہا کہ بھائی ایک سے زائد مرد ہونا ایک وقت میں عورت کے لیے دنیا میں عیب ہے، تو جنت میں عیب تھوڑی دیا جائے گا عورت کو۔ نہیں دیا، کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا حضرت، بالکل عیب والی چیز تو نہیں دی جائے۔ کیا، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔